بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ سب کو امجد علی امجد کا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل امجد علی امجد آفیشیل۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو فکر ہے، جو سوچ ہے، جو ریسرچ ہے آپ تک پہنچتی رہے۔ ہمارا سلسلہ گفتگو ذکر کربلا تاریخ کے آئینے میں اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہوا چاہتا ہے۔ پہلی دو ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کیا سرکمسٹانسز تھے جس کے تحت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے آپ نے ہجرت کی، اس لیے کہ حضرت معاویہ کے بعد یزید مسلمانوں سے اپنی خلافت تسلیم کروانا چاہتا تھا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دنیا کا اصول ہے، پوری کائنات کا اصول ہے۔ جو حق کا نمائندہ ہوتا ہے وہ اس کائنات کے میگا سٹرکچر کا سینٹرل فگر ہوتا ہے بطور شیکسپیئر، اور اگر اس میگا سٹرکچر کا سینٹرل پوائنٹ جو ہے وہی باطل کے سامنے جھک جائے، جو حق کا نمائندہ ہے، تو پورے کا پورا سٹرکچر گر جاتا ہے۔ تو حسین علیہ السلام نے اعلان کیا کہ مجھے ہر مصیبت، ہر صعوبت قبول ہے، لیکن میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ آپ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آئے، 28 رجب کو وہاں سے چلے اور 3 شعبان کو مکہ معظمہ پہنچے، پھر 4 ماہ اور کچھ دن یہاں رکے، اور آپ علیہ السلام جو ہیں وہ 8 ذی الحج کو پھر مکہ معظمہ سے کربلا آ گئے۔ 12,000 خطوط لکھے تھے کوفے والوں نے۔ یہ تھا بظاہر جو اس کا پس منظر وہ یہ ہے کہ یزید کے خلیفہ مقرر ہونے کے بعد کوفے والوں نے بظاہر بغاوت کر دی، جبکہ بہت سارے لوگوں نے، مدینہ کے لوگوں نے، عراق کے لوگوں نے اس کی بیعت کر لی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں ہی بہت سارے لوگوں نے کر لی، کچھ صحابہ نے بھی کر لی، جن میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے، انہوں نے بھی یزید کی بیعت کر لی اور یزید کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ لیکن کوفہ کے لوگ ڈٹ گئے اور انہوں نے حسین کو لکھا کہ ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، آپ کو تو حسین۔ تو یہ تو بظاہر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز حسین کے سینے میں انڈیل دی تھی، جو راز تھے بتا دیے، جو مشیت تھی بتا دی، جو طے تھا وہ بتا دیا۔ کوفے والوں نے 12,000 خط لکھے، تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کر کوفہ بھیجا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو گورنر تھے نعمان بن بشیر، وہ کچھ محبت رکھتے تھے اہل بیت کے حوالے سے۔ یزید کو خبر ملی اور یزید نے، لوگوں نے کہا کہ یزید کا یہ ارادہ ہی نہیں تھا جو کچھ ہوا۔ دیکھیں وقت ثابت کر دیتا ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ شہادت کے بعد یزید کا رویہ کیا تھا؟ جب قید ہو کے گئی بیویاں، 3-3.5 گھنٹے تو وہ دربار میں شراب پیتا رہا اور بیٹھا رہا۔ پڑھیں تو صحیح تاریخ مستند تاریخ پڑھیں، خود پڑھا کریں، کسی کے کہنے پر کیا ہوتا ہے، خود پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس نے جو باقی اس کے واقعات ہیں، مدینہ میں کیا کروایا، مسجد نبوی میں گدھے باندھ دیے، پتہ نہیں میں اب میرے منہ سے وہ الفاظ کیسے ادا ہوں کہ صحابہ کے ساتھ، صحابیات کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے یزید کے کہنے پر اس کی فوج نے، ٹھیک ہے۔ تو ایک وقت نے ثابت کیا ہوا ہے سارا۔ تو بہرحال وہ نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا، اور اس کی جگہ یہ جو ابن زیاد تھا، جس کا باپ بھی ایسے ہی ابن زیاد کثیر، کیونکہ باپ عرب کے کلچر کے مطابق جس کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا تھا اس کا نام اسی طرح کا رکھا جاتا تھا، ابن زیاد وغیرہ۔ تو ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا دیا گیا، جو انتہائی ظالم قسم کا شخص تھا۔ بہرحال اس نے 1,000 لشکر دے کر، 1,000 فوجی دے کر ایک بڑا لشکر حر بن یزید تمیمی کو رہائی کو دیا، اور جس نے آ کر کربلا سے ذرا پہلے امام علی مقام کا ذی حشم کے مقام پر راستہ روکا
اور پھر ابن زیاد کا پیغام دیا، لیکن امام نے فرمایا کہ مجھے کوفے والوں نے بلایا ہے اور میرا ارادہ طے شدہ ہے، اٹل ہے، مجھے جانا ہے۔ وہ امام علیہ السلام چل دیے وہاں سے کوفہ کی جانب، عزیب اور قادسیہ کی بائیں جانب سے ایک راستے پر، اور جناب حر جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ 2 محرم الحرام کو یہ کاروان عظیم حسین علیہ السلام کا قافلہ، میں نے آپ سے عرض کیا کہ کربلا پہنچ گیا، یہاں پر خیام لگا دیے گئے۔ حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو بتا دیا کہ یہیں پر ہماری شہادتیں ہوں گی، یہیں پر اللہ کے رسول نے مجھے بتایا ہے، اور یہاں خیام لگا دو۔ ادھر 3 محرم الحرام کو جو عمر ابن سعد، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول کا بیٹا عمر ابن سعد، جس کو ابن زیاد نے کسی اور مشن کے لیے 4000 لوگوں کا لشکر دے کر بھیجا ہوا تھا، کہیں پہ بغاوت ہو گئی تھی، تو اس بغاوت کو کچلنے کے لیے، تو پھر اس نے وہیں سے اس کو خط لکھا کہ تم کربلا چلے جاؤ، میں نے سنا ہے کہ حسین کوفہ آ رہے ہیں اور کوفہ آنے سے انہیں روکنا ہے، ایک ہی بات ہے، یا وہ یزید کی بیعت کریں یا ان سے لڑائی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ عمر ابن سعد جو ہے، یہ خدا اس پہ لعنت کرے، اس نے پھر 4000 کا لشکر لے کر یہ بھی کربلا پہنچ گیا۔ شروع میں اس نے کوشش کی، اپنا ایک آدمی بھیجا امام حسین سے کہ آپ مان لیں بات جو ابن زیاد کہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یزید کا بنایا ہوا گورنر ہے، تو اس کی بات مان لیں تاکہ لڑائی نہ ہو، اور لوگوں سے کہتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری لڑائی حسین سے نہ ہو۔ حسین علیہ السلام نے ایک دفعہ ملاقات کی اس کے ساتھ، یہ بھی 20 گھوڑ سواروں کے ساتھ آیا، امام علی مقام بھی آئے 20 گھوڑ سواروں کے ساتھ، پھر گھوڑ سواروں کو پیچھے ہٹا دیا گیا، ملاقات ہوئی۔ عمر ابن سعد سے امام علی مقام نے فرمایا کہ تو میرے ساتھ نہ لڑ، تو میرے نانا کے صحابی کا بیٹا ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، میرا دل نہیں ہے کہ تو میرے ساتھ لڑے، تو میرے نانا کے صحابی کا بیٹا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ بیٹھے تھے، جناب سعد بن ابی وقاص بھی بیٹھے تھے، تو آپ نے فرمایا تم میں سے ایک وہ ہے کہ ایک مرتبہ اس کے سامنے جنت اور جہنم رکھ دی جائے گی تو وہ جہنم کو قبول کر لے گا۔ علماء نے تاریخ میں ریسرچ کر کے بتایا یہی وہ وقت تھا، علماء کی رائے کے مطابق کہ جب وہ عمر ابن سعد کے سامنے، امام نے فرمایا کہ تو جو چاہتا ہے مجھ سے لے لے۔ اس نے کہا ابن زیاد میرا گھر تباہ کر دے گا، امام نے فرمایا میں گھر بنا کے دوں گا تمہیں۔ اس نے کہا کہ میرا وہ سارا اسباب تباہ ہو جائے گا، آپ نے فرمایا میری پاس جو میرے نام جو جائیداد ہے وہ لے لینا، اور جو تجھے خیال ہے کہ مصر کی وہ سرزمین، رے کی جو سرزمین ہے میٹھی گندم والی، اس کی وہ تمہیں دے دے گا ابن زیاد، تو خدا گواہ ہے کہ وہ تمہیں کچھ نہیں ملنے والا، اور تاریخ نے ثابت کیا اسے کچھ بھی نہ ملا۔ لیکن بہرحال وہ کنورسیشن جو تھی ناکام رہی، عمر ابن سعد نہ مانا، 3 محرم کو وہاں اس نے پڑاؤ ڈال لیا۔ پھر یہاں کوفہ میں 4 محرم الحرام کو ابن زیاد نے پھر لوگوں کو جمع کیا اور بنو امیہ کی تعریفیں کی کہ یہ کیسی حکومت ہے تم نے دیکھی ہے اور تمہیں پیسے بھی دیے جاتے ہیں یہ وہ۔ تو پھر شمر بن ذوالجوشن کو اور حسین بن نمیر کو، یزید بن رکاب کو اور 2-3 لوگوں کو سپہ سالار بنا کر کسی کو 4000 لوگوں کا لشکر، کسی کو 3000 لوگوں کا لشکر، کسی کو 2000 لوگوں کا لشکر دیا اور روانہ کر دیا کہ جاؤ کربلا جاؤ۔ تو یہ جو لشکر تھے یہ بھی 7 محرم سے پہلے کربلا پہنچ گئے۔ تو یہ کم و بیش 30,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ بعض کا لوگ یہ 9 لاکھ تعداد بتا دیتے ہیں، 9 لاکھ تو ایسا نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کیوں کہا جاتا ہے، 30,000 یا اس سے کچھ زیادہ سپاہ تھی جو امام حسین علیہ السلام کے 72 ساتھیوں کے مقابلے میں آئی، اور 7 محرم سے پہلے یہ لوگ پہنچ گئے وہاں کربلا میں۔ اور ابن زیاد نے پھر خط لکھا عمر بن سعد کو کہ تم پانی پہ قبضہ کر لو۔ تو 7 محرم الحرام سے پہلے زیادہ جو مستند روایات ہیں ان میں آتا ہے کہ 4 محرم کو دریائے فرات پر قبضہ کر لیا گیا، اور عمر ابن سعد نے 500 گھوڑ سواروں کو یہ بھیجا کہ اس پہ آپ دریا پہ قبضہ کر لو اور پانی نہ لینے دیا جائے حسین کو۔ اور حسین علیہ السلام کے پاس پانی جو جمع تھا وہ 4 محرم سے لے کر 7 محرم الحرام تک وہ پانی استعمال ہوتا رہا، لیکن 7 محرم کو وہ سارا پانی ختم ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام، آپ کے رفقا، آپ کے گھر والے، بیویاں مستورات، آپ کی بہنیں، آپ کے ازواج،
وہ سارے چھوٹے چھوٹے بچے، کافی زیادہ تعداد میں تھے بچے، کافی زیادہ تعداد میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جن میں 6 مہینے کا علی اصغر بھی تھا۔ وہ پیاسے 3 دن تک پیاسے، اور گرمی تو ایسی تھی کہ قیامت، الامان گرمی تو شدید تھی۔ اس طرح یہ لشکر اکٹھا ہوتا رہا۔ 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا، پھر 8 محرم الحرام آئی، تو پھر جو ہیں ان میں میٹنگز ہونے لگیں، طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ 8 محرم تک تو کوئی ایسی بات نہیں آئی۔ 8 محرم کے بعد انہوں نے کہا، لشکر یزید نے، کہ اب تمہارے ساتھ لڑائی ہوگی۔ تو پھر اس کے بعد اگلا جو بات ہے میں آپ کی خدمت میں اگلی ویڈیو میں پیش کروں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔